नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज जो शख्सियत हमारी गुफ्तगू का मौजू है, हज़रत फ़ातिमा बिनत मोहम्मद, जिनका असल नाम फ़ातिमा बिनत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और मारूफ नाम फ़ातिमातुज़ ज़हरा है। हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और हज़रत खदीजा बिनत खुवैलिद की बेटी थी। तमाम मुसलमानों के नज़दीक आप एक बरगज़ीदा हस्ती हैं। आपकी विलादत बासआदत 20 जमादिल सानी बरोज़ जुमा बासत के 5वें साल में मक्का मुकरमा में हुई और आपकी शादी अली इब्ने अबी तालिब से हुई, जिनसे आपके 2 बेटे हसन और हुसैन और 2 बेटियां ज़ैनब और उम्मे कलसूम पैदा हुई। आप अपने वालिद की वफ़ात के बाद कुछ माह तक ज़िंदा रहीं। 632 ईस्वी में आपकी वफ़ात हो गई। आपकी कुनियत उम्मे अबीहा, उम्मुल हसनैन, उम्मुल हसन और उम्मुल हुसैन है। आपके अलकाबा अस-सदीक़ा, अल-मुबारिका, अत-ताहिरा, अज़-ज़किया, अफ़ीफ़ा, अर-रज़िया, अल-बतूल, अज़-ज़हरा, सय्यदतुन निसा अल-आलमीन। ये तमाम अलकाबात आपकी सिफ़ात मज़हरा का पेशखेमा हैं और ये तमाम अलकाबात आपकी सिफ़ात को ज़ाहिर करते हैं कि आप किस तरह से अल्लाह अज़्ज़ व जल के यहाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मकबूल व मारूफ़ थी। अपनी आदात की वजह से, अपने पाक साफ़ होने की वजह से, गुनाहों से पाक होने की वजह से और अपनी पाक दामनी की वजह से, और आपको जन्नत की तमाम औरतों का सरदार कहा गया है। आपकी तरबियत ख़ानदान रिसालत में हुई। हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और हज़रत खदीजा ने आपकी तरबियत की और इनके अलावा उम्मे हानी जो हज़रत अबू तालिब की हमशीरा हैं और अस्मा बिनत उमैस जो हज़रत जाफ़र तैयार की बीवी हैं, इन लोगों ने भी अक्सर औक़ात में आपकी तरबियत की। हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरबियत और परवरिश के लिए फ़ातिमा बिनत असद का इंतखाब किया और जब इनका भी इंतकाल हो गया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा को इनकी तरबियत की ज़िम्मेदारी दी। इसके अलावा मज़ीद मुफस्सल गुफ्तगू इनकी तरबियत के हवाले से, इनके इल्म फ़ज़ल के हवाले से इंशाअल्लाह ताला फिर किसी दिन की जाएगी। आज इनकी फ़जीलत के बारे में कुछ अहादीस बयान करनी है। हज़रत हुज़ैफ़ा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक फ़रिश्ता जो इस रात से पहले कभी ज़मीन पर ना उतरा था, उसने अपने परवरदिगार से इजाज़त मांगी कि मुझे सलाम करने हाज़िर हो और ये खुशखबरी दे कि फ़ातिमा अहले जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हैं और हसन हुसैन जन्नत के तमाम जवानों के सरदार हैं। इस हदीस मुबारका से हमें मालूम हुआ कि हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हैं और आपकी औलाद जो है वो तमाम जवानों की सरदार हैं और ये एज़ाज़ सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिराने को ही हासिल है। फिर इसी तरह से एक और रवायत है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरी जान का हिस्सा है, जिसने इसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। एक और हदीस मुबारका है, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक फ़ातिमा मेरी जान का हिस्सा है, इसे तकलीफ़ देने वाली चीज़ मुझे तकलीफ़ देती है और जो इसे मुशक्क़त में डालता है वो मुझे मुशक्क़त में डालता है। लिहाजा इसी तरह से ये रवायत एक और सहाबी से भी है। उन्होंने भी फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक फ़ातिमा मेरी जान का हिस्सा है, जिसने इसे सताया उसने मुझे सताया। तो हमें मालूम हुआ इन 3 से 4 अहादीस की रोशनी में कि जिसने हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा की ज़ात को रूहानी तकलीफ़ दी तो उसने दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को तकलीफ़ दी, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि जो इसे मुशक्क़त में डालता है वो मुझे भी मुशक्क़त में डालता है, जो इसे सताने की कोशिश करता है वो मुझे भी सताता है। फ़ातिमा की शान और शौकत में एक हदीस मुबारका जो मज़ीद इजाफ़ा करती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बेटी की मोहब्बत को वाज़िया करती है, जिससे हमें मालूम होता है कि हमें अपनी बेटियों से मोहब्बत किस तरह से करनी चाहिए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत सुबान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफ़र का इरादा करते तो अपने अहले अयाल में सबके
بعد جس سے وہ ملتے یا سب کے بعد جس سے وہ گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہوتی۔ سفر سے واپسی پر آپ سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لے جاتے وہ بھی آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہوتی۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ جو بہت مشہور ہے، جسے حدیث قصا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یمنی چادر کے نیچے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حسین کو اکٹھے کیے ہوئے بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ میرے اہل بیت تجھ سے رجس کو دور کر دے اور ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، یعنی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب چاہتا ہے کہ وہ اہل بیت سے ناپاکی کو، غلاظت کو اس طرح سے دور کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کی پیشن گوئی اور اپنے اس دنیا سے رخصت ہونے کا سب سے پہلے اگر کسی خاتون کو بتایا تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا تھے، آپ نے حضرت فاطمہ بنت محمد کو نزدیک بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ رونے لگی۔ اس کے بعد آپ نے پھر سرگوشی کی تو وہ مسکرانے لگیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے میرے بابا نے اپنی موت کی خبر دی تو میں رونے لگی، اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے میں ان سے جا کے ملوں گی تو میں مسکرانے لگی۔ حضرت فاطمہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن میں اکثر و بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا، اہل بیت کا ذکر فرمایا ہے، جس میں ایک بہت ہی مشہور جو واقعہ ہے وہ مباہلہ کی صورت میں ہے، اور یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت سے جو محبت ہے اس کو بھی واضح کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اس وجہ سے بھی مشہور ہے کہ اس واقعے میں حضرت فاطمہ الزہرا کو گھر سے نکلنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس کو ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں، پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد مباہلہ کا فیصلہ ہوا کہ مسیحی اپنے برگزیدہ لوگوں کو لائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے لوگوں کو لے کے آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی صبح حضرت حسن، حضرت حسین کو چادر میں لپیٹے ہوئے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو ساتھ لیے ہوئے اس مباہلے میں آپ نے شرکت کی۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی مسیحی جو تھے وہ مغلوب ہو گئے، اور ان کے سردار نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا سے بد دعا کریں تو روئے زمین پر ایک مسیحی بھی سلامت نہ رہے۔ یہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی، یہ شان ہے حضرت علی علیہ السلام کی، اور یہ شان ہے ان کی اولاد کی، کہ غیر مسلم بھی کس طرح سے ان کے چہروں کو دیکھ کے متاثر ہوتے تھے۔ اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا اپنے پدر سے، اپنے والد گرامی سے کس قدر تعلق مضبوط تھا۔ اس کے علاوہ سورۃ الدہر میں، سورہ کوثر میں، آیت تطہیر اور آیت نور میں حضرت فاطمہ الزہرا کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ بعض روایات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ کے نکاح کے لیے کچھ لوگوں نے پیغام بھیجا تو آپ نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے اس معاملے میں وحی الہی کا انتظار ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت علی نے اسی خواہش کا اظہار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا۔ بعض روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کروں، کیا تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے منظور ہے، تو آپ کی شادی ان سے ہو گئی۔ اس شادی میں حضرت فاطمہ الزہرا کا جو مہر تھا، حق مہر جو تھا، وہ 480 درہم تھا۔ آپ کی وفات 3 جمادی الثانی 11 ہجری 632 عیسوی میں ہوئی، اور آپ 17 سال 11 ماہ زندہ رہیں۔ بڑے ہی مختصر دورانیے میں آپ نے اسلام کی خدمات میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور آپ نے بتایا کہ ایک ماں کو کس طرح سے تربیت کرنی چاہیے اپنی اولاد کی، اور آپ ہی کی تربیت کی بدولت ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کے مقابل کس طرح سے حق کے علم کو بلند کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی فضیلت میں
ایک اور حدیث مبارکہ جو بے پناہ اضافہ کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر خاتون جنت کو سونگھ کر فرماتے کہ اس سے مجھے بہشت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ یہ اس میوہ جنت سے پیدا ہوئی جو جبرائیل نے مجھے شب معراج کو کھلایا تھا۔ حضرت سلمہ ان کے بارے میں فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ کو میرے سپرد کیا گیا کہ میں انہیں ادب سکھاؤں، خدا کی قسم میں نے فاطمہ کو دیکھا کہ وہ مجھ سے زیادہ مؤدب تھی اور تمام باتیں مجھ سے زیادہ بہتر جانتی تھی۔ ان تمام تر احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس قدر مقام سے نوازا ہے، کس قدر فضیلتوں سے نوازا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اگر ہمیں کسی سے اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کے محبت کرنی ہے تو وہ اہل بیت سے کرنی ہے، اگر ہمیں کسی کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو وہ اہل بیت کا نقش قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی تمام بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔